رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافاك والنور هلا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جی آر او اسٹوڈیو کی ٹرانسمیشن رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور آج ناظرین کرام جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے عمرہ، ادائیگی عمرہ، عمرے کی فضیلت اور عمرہ ہمیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی خواہش، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر بلائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہمیں بلائے، عمرے کے لیے بلائے، حج کے لیے ہمیں بلائے، بار بار بلائے۔ تمنا، یہ آرزو ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مقدس سفر کے اندر بھی ان سے شرعی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے امور سرزد ہو رہے ہوتے ہیں جو قطعی نامناسب ہیں۔ تو عمرے کے لیے ہم نے آج کا پروگرام رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد نعمان قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ خوبصورت انداز میں ہماری ہمیشہ رہنمائی فرمایا کرتے ہیں، اور آج حضرت سے ہم نے اس پورے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ عمرے کو جاننا ہے، اس کے فضائل جاننے ہیں، اور یہ بھی جاننا ہے عمرے کے مسائل کیا ہیں۔ اس پروگرام کو آپ نے آخر تک جڑے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ جب آپ مدینہ طیبہ جائیں گے، جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے اور یہ مسائل آپ کو یاد ہوں گے، تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ پھر سفر کرنے کا انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، پھر عبادات کا بھی بہت مزہ آئے گا۔ بہت اہم معلومات آج آپ تک پہنچنے والی ہیں، آخر تک آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ عمرے کی اور عمرے کے مسائل سے متعلق تمام تر معلومات انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ حضرت کی طرف چلیں گے اور حضرت سے ہم نے پوچھنا ہے کہ عمرے کی مختصر ترین تعریف کیا ہوگی اور اس کی فضائل کیا ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ ادا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بجا لانے کے بعد بندہ مومن کے روحانیت اور نورانیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عمروں کے درمیان، یعنی ایک بندہ ایک عمرہ کرے، پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو ان دو عمروں کے درمیان جو کچھ اس کی خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عمرہ جو ہے ایک عمرہ اپنے پچھلے عمرے کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں عمرے کے فضائل۔ سبحان اللہ، کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کتنا خوبصورت فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج و عمرے کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال حضرت سے کہ حضرت عمرے میں ہم احرام باندھتے ہیں، تو احرام کہتے کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو عام طور پہ جو مرد دو چادریں لیتے ہیں، زیب تن کرتے ہیں، تو اس کو احرام کہہ دیتے ہیں، تو یہ مجازی طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً احرام ایک حالت کا نام ہے جو بندہ اپنے اوپر طاری کرتا ہے یا اپنے اوپر لاتا ہے، کیونکہ حکم ربی یہی ہے کہ جب بندہ مومن حج یا عمرے کا ارادہ کرے تو اسے اس حالت میں آنا ہے۔ اور احرام کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لینا، جو عام جی طور پہ ہمارے یہاں حلال ہو تو وہ حرام کر لینا، جیسے میاں بیوی کا تعلق آپس میں قائم کرنا، جی یہ عام دنوں میں حلال ہے، لیکن جب بندہ احرام کی نیت کرتا ہے تو یہ پھر حرام ہو جاتا ہے، بندہ خود اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کرتا ہے۔ جی اسی طرح سے خوشبو والی چیزیں استعمال کرنا جی وہ عام نارمل لائف میں ہمارے لیے حلال ہے، لیکن جب بندہ احرام کی نیت کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ جی اسی طریقے سے سلا ہوا کپڑا پہننا، جو ہم لوگ عام طور پہ سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، جی لیکن جب احرام کی نیت کرتے ہیں تو پھر سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں رہتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی جو عام زندگی میں بندہ مومن کے اوپر حلال ہوتی ہیں، اسے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جب اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو اس لیے اس حالت کو احرام کہتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک اور سوال اس میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں ذرا سا کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ احرام گھر سے باندھنا چاہیے ایئرپورٹ پہ جا کے باندھیں تو کہاں سے احرام باندھنا چاہیے اور پھر نیت کا بھی معاملہ ہے تو نیت کیا گھر سے کر کے جائیں گے اس کی بھی بارے میں ارشاد فرمائیں. دیکھیں جو باؤنڈری جو بنائی ہے احرام کی نیت کرنے والے عمرہ کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوں گے. یا تو وہ مکہ میں رہنے والے ہوں گے انہیں مکی کہتے ہیں, یا پھر وہ حل میں رہنے والے ہوں گے یعنی میقات اور مکہ حدود مکہ کے درمیان کا جو ایریا اسے حل کہتے ہیں, وہاں کے رہنے والے حلی ہوتے ہیں. یا میقات کے باہر سے لوگ آئیں گے جیسے کہ ہم ہیں تو ہم میقات کے باہر کے لوگ ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے آفاقی. تو آفاقی کے لیے جو باؤنڈری بنائی گئی ہے وہ ہے میقات. تو میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنی ہے. اگر میقات کراس کی بغیر احرام کی نیت کے تو پھر دم لازم ہوگا. اب میقات سے پہلے نیت کرنی تو اس میں بھی اجازت ہے کہ جہاں سے چاہیں کریں. اب لوگ گھر سے بھی کرنا چاہیں تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں, ایئرپورٹ سے بھی کرنا چاہیں وہاں سے بھی کرتے ہیں, تمام حالت میں جائز ہے. لیکن جب احرام کی نیت جیسے ہی کریں گے تو احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ لازم ہو جائیں گی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب آپ فلائٹ لیں, جو آفاقی حضرات جیسے پاکستان سے جا رہے ہیں تو اگر ڈائریکٹ فلائٹ پہ جا رہے ہیں تو جب جہاز میں بیٹھ جائیں, اگرچہ وہ چادریں پہلے سے پہن لیں, لیکن جب جہاز میں بیٹھ جائے جہاز چل جائے تو میقات آنے سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جہاز میں. یا پھر جہاز جیسے ہی اڑے تو آپ فوراً سے جو ہے نا نیت کر لیں, کیونکہ بعض اوقات جہاز میں بھی بندہ سو جاتا ہے تو ایسا نہ ہو حالت نیند میں جو ہے وہ میقات کراس ہو جائے پتہ ہی نہ چلے اناؤنسمنٹ کا, تو دم لازم ہو جائے گا. تو جہاز جیسے ہی اڑے تو آپ فوراً سے جو ہے وہ نیت کر لیں. تو یہ بہتر طریقہ ہے. اس میں جو ہے وہ احرام کی پابندیاں آپ کی اسی وقت شروع ہوں گی کہ جب وہ جہاز اڑ جائے گا اور آپ میقات پہ پہنچنے والے ہوں گے. اسی طرح سے اگر کنیکٹنگ فلائٹ سے جا رہے ہیں تو جب اگر بعض اوقات ایک کنیکشن ہوتا ہے بعض اوقات دو کنیکشن ہوتے ہیں, تو جو لاسٹ جس جہاز میں آپ بیٹھیں گے جو جدہ پہ اتارے گا تو اس جہاز میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ نیت کریں تو یہ سب سے زیادہ احسن رہے گا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے فلائٹس بھی کینسل ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے گھر سے نیت کر لی فلائٹ کینسل ہو گئی 6-8 گھنٹے کینسل ہو گئی تو اب آپ نے نیت کر لی تو آپ حالت احرام میں ہی رہیں گے. اب اگر احرام کی حالت سے باہر آئیں گے تو پھر آپ کو دم لازم ہوگا, دم دینا پڑے گا, تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب لاسٹ ڈائریکٹ فلائٹ ہے یا انڈائریکٹ فلائٹ ہے تو جو جس جہاز کے ذریعے آپ جدہ جا رہے ہیں تو جب جدہ جانے والے جہاز میں بیٹھ جائیں اس وقت آپ نیت کریں تو پھر وہ آپ کو میقات کے پار ہی اتارے گا. جزاک اللہ. حضرت آپ نے بھی میقات کا ذکر فرمایا تو یہ میقات ہے کیا, کہتے کیسا ہے میقات؟ میقات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 5 پوائنٹ مختص فرمائے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میقات کا نام دیا کہ جب آفاقی ہے جو دور سے آنے والے ہیں وہ جب آئیں گے تو اس باؤنڈری سے وہ بغیر احرام کی نیت کے نہیں آ سکتے. تو وہ 5 مقامات ہیں. جیسے ہم یہاں پاکستان سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے میقات ہے یلملم, ٹھیک ہے, وہ جدہ سے تھوڑا سا پہلے پڑتی ہے یلملم, یعنی کراچی سے جدہ جاتے ہیں وہ راستے میں پڑے گی. اور اسی طریقے سے جحفہ ہے اور ذات عرق ہے, قرن المنازل ہے. پھر اسی طریقہ سے مدینے سے آتے ہوئے جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے میقات, جسے مسجد جسے ابیار علی بھی کہتے ہیں. تو یہ 5 میقات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ یہ میقات ہے. جب آفاقی آئیں گے تو یہاں پہ آنے سے پہلے وہ عمرے کی نیت احرام کی نیت کریں گے اور پھر وہ حرم شریف میں داخل ہوں گے. جزاک اللہ جزاک. سبحان اللہ. ناظرین کرام, حضرت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, عمرے کا تعارف بھی ہوا, عمرے کے فضائل بھی ہمیں پتہ چلے, اور احرام کے مسائل میقات کیسے کہتے ہیں حضرت نے یہ ارشاد فرما دیا. آگے ہے عمرے کا طریقہ. ہم نے حضرت سے جاننا ہے کہ حضرت عمرہ کیسے کیا جائے گا, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مختصراً میں عمرے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ عمرے میں بیسیکلی 3 چیزیں ہیں. پہلا ہے طواف, دوسرا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا, تیسرا ہے صفا مروہ کی سعی کرنا. یہ 3 کام ہے ٹوٹل جو عمرے میں کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں 7 کعبۃ اللہ شریف کے 7 چکر کرنا اور 8 استلام کرنا. یہ ایک مکمل طواف ہے. اگر ایک چکر کم ہوا یا ایک استلام کم ہوا وہ طواف نہیں ہے. 7 چکر اور 8 استلام یہ ایک طواف ہے. یہ ایک طواف کرنا, پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانا. صفا سے مروہ تک 1 چکر, پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر. اس طریقے سے 7 چکر لگانے کے بعد عمرہ مکمل ہو جائے گا. جزاک اللہ. اچھا حضرت, وہ عمرے کے بعد جو وہ کرواتے ہیں پاکی پھرواتے ہیں, گنجے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ضروری ہوگا کروانا یا نہیں؟ وہ جو ہے عمرے کا حصہ نہیں ہوتا, وہ احرام کی پابندیاں ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ کو احرام سے باہر آنا ہے, احرام کی حالت سے جو احرام کی نیت کی ہوئی اس نیت سے باہر آنا ہے, تو اس کے لیے یا تو حلق کروائیں یا پھر تقصیر کروائیں, یعنی چوتھائی سر کے بال کم از کم
ایک پورے کے برابر کٹوائیں تو یہ تقصیر ہوتی ہے. جی یہ کروا لیں تو بھی احرام کی حالت سے باہر آ جائیں گے, یا پورا سر منڈوا دیں, حلق کروا دیں تو بھی عمرے سے احرام کی حالت سے باہر آ جائیں گے. جزاک اللہ. حضرت ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھنا, تو مقام ابراہیم پر یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں, تو کیا وہ ضروری ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر ہی کھڑے ہوں یا پورے حرم میں کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ سنت مبارکہ تو یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھے جائیں, لیکن چونکہ اب سچویشن ایسی ہے کہ اس سنت پہ اگر عمل کرنے جائیں گے تو لوگوں کو ایذا ہوگی, جی تو لوگوں کو ایذا دینا حرام ہے اور سنت پہ عمل کرنا وہ مستحب ہے. جی تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت مطالعہ مزاج یہ ہے جی کہ حرام کام کو فوقیت دی ہے, کہ حرام سے بچنے کو فوقیت دی جائے گی. جی. تو مقام ابراہیم کی جو سنت ہے اس کو اس انداز سے ترک کریں گے کہ اس کے پیچھے آ کے جہاں بھی جگہ ملے وہاں نماز پڑھ سکتے, نماز ادا کریں گے. یہ والی جزاک اللہ. حضرت ایک اور مختصر سا سوال کہ اس پورے عمرے کے دوران یعنی جب آپ طواف کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں تو وضو کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ وضو کا ہونا, جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ 3 چیزیں ہیں عمرے کے اندر, طواف, نماز اور سعی. جی تو طواف میں شرط ہے بغیر وضو طواف نہیں ہوگا. نماز جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وہ بھی بغیر وضو نہیں ہوگی. لیکن جو سعی ہے وہ بغیر وضو ہو سکتی ہے, لیکن افضل یہ کہ وضو کے ساتھ ہی کیا جائے, لیکن سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے. جزاک اللہ حضرت, جزاک اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام, حضرت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ دوران عمرہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں دوران عمرہ کہاں وضو ٹوٹا ہے وہ ویری کرے گا اس بات پہ. جیسے میں نے بتایا کہ 3 چیزیں عمرہ کے اندر, طواف ہے, نماز ہے اور سعی ہے. جی تو اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ 4 چکر کیے ہیں یا نہیں کیے. جی اب طواف میں تو وضو شرط ہے, تو اگر 4 چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 5واں جیسے ہی شروع کیا, 4 کے بعد 5ویں, 6ٹھے, 7ویں میں جب بھی وضو ٹوٹے تو وہ جا کے وضو کرے جو عمرہ کرنے والا ہے. پھر آ کے اسی جیسے مثال کے طور پہ 4 چکر پورے ہوئے اور 5واں شروع کیا, آدھا ہی ہوا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا, تو اب جا کے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد 5واں دوبارہ سے شروع کریں گے 4 چکر ہونے کے بعد. صحیح. لیکن اگر 4 سے کم ہے, پہلے میں ہوا, دوسرے میں ہوا, تیسرے میں ہوا, چوتھا بھی مکمل نہیں ہوا, جی چوتھا مکمل ہونے سے پہلے اگر وضو ٹوٹا تو طواف نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا. جزاک اللہ ٹھیک ہے. حضرت. اور اگر اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ طواف کے بعد آتی ہے دوسری چیز نماز. نماز میں بھی وضو کا ہونا شرط ہے, تو اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹا تو پھر جا کے وضو کرنا ہوگا اور دوبارہ سے نماز ادا کرنی ہوگی. صحیح میں جیسے میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ اس میں وضو ہونا ضروری نہیں ہے, شرط نہیں ہے. جی کرنا چاہیں تو بہتر ہے, نہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. تو صحیح کے دوران اگر وضو تھا وہ ختم ہو گیا تو اگر صحیح کو ویسے ہی بغیر وضو مکمل کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے, وہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ دوران عمرہ اگر دم یا صدقہ واجب ہو تو وہیں ادا کرنا ہوگا یا یہاں آ کے بھی کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے. اگر دوران عمرہ اگر دم لازم ہو تو دم کا تو یہ کہ حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ہوگا. دم کا مطلب ہوتا ہے جانور ذبح کرنا, چھوٹا جی جانور, بکرا یا دمبا, میڈھا وغیرہ. جی تو وہ تو حدود حرم میں ہی کرنا ہوگا, اس کے لیے لازم و ضروری, وہ یہاں نہیں ہو سکتا. حدود حرم کے باہر کہیں بھی نہیں ہو سکتا دنیا جی میں. جی اور جو صدقہ ہے, صدقہ اگر لازم ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. اب اپنے ملک میں کرنا چاہیں کسی اور ملک میں تو اپنا وکیل بنا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں, جی. اس کی جزاک اجازت ہے. جزاک اللہ. اچھا حضرت, کسی کی ڈائریکٹ فلائٹ ہو جدہ کی اور وہ احرام جو ہے یہاں سے نہ باندھنا چاہے تو کیا کوئی طریقہ ہے؟ جی اس کی ایک صورت ہے اجازت کی, وہ یہ ہے کہ وہ پھر عمرے کی نیت نہ کرے, وہ جدہ کی نیت کرے اور جدہ میں کوئی کام پیدا کرے. جیسے کسی سے ملاقات کرنے, کسی کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے اس سے ملاقات کی نیت سے جدہ جائے, یا کوئی خریداری کی نیت سے جدہ جائے, پھر وہاں پہ پھر جدہ سے عمرے کی نیت کرے تو پھر جدہ سے احرام باندھنا اس پہ لازم ہوگا, یہاں سے لازم نہیں ہوگا. یہ ایک صورت ہے. لیکن کام کا ہونا, کام پیدا کرنا وہاں ضروری ہے, اور وہ ایسے نہیں کہ صرف نیت کر لیں کہ کوئی چیز سمجھ آئی تو خرید لیں گے, ایسے نہیں. جی خریداری کی باقاعدہ نیت ہو یا پھر کسی سے ملاقات کرنے تو باقاعدہ وہ نیت صحیح ہو تو پھر یہ طریقہ ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. اچھا حضرت, خواتین بھی ہماری الحمدللہ سفر کرتی ہیں عمرے کی سعادت کے لیے, حج کی عمرے. ہم سب بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی جو ہے یہ سعادت حاصل کریں. اب وہ نیت کر لی, ہم نے عمرے کی جا رہے تھے, وہ نیت کر لی, نیت کرنے کے بعد مخصوص ایام جو خواتین کے ہوتے ہیں وہ شروع ہو گئے, اب کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر احرام کی نیت کر بھی لیے, عمرے کی نیت کی, پھر احرام کی نیت کی, تو احرام کی نیت کے بعد اگر ماہواری آ جائے عورت کو تو اس سے احرام کی نیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ احرام کی نیت کنٹینیو کر سکتے. عبادات وہ بجا نہیں لا سکتی, جی طواف نہیں کر سکتی, نماز نیت عمرہ وغیرہ نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے احرام کی نیت کو برقرار رکھیں
اور انتظار کریں، جب وہ پاک ہو جائیں تو اس کے بعد اپنی عبادت کریں، لیکن یہ احرام کی جو پابندیاں ہوں گی یہ بدستور ان پہ باقی رہیں گی، ان کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اتار دیتی ہیں احرام کی نیت ختم کر دے، عورتوں کا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، احرام کی نیت اگر ختم کر دیتی ہیں جی یعنی پابندیوں سے باہر آ جاتی ہیں تو پھر دم لازم ہوگا، ان پہ دم دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اہم معلومات ہیں، ان کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ تو مختصر 2-3 سوالات ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت دورانیہ ختم ہوا چاہتا ہے، حضرت چند مختصر سے جوابات کہ نیت اور دعائیں وغیرہ جو ہیں یہ عربی میں کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، ضروری نہیں، نہ صرف عمرہ بلکہ کوئی بھی عبادت جو ہے اس کی نیت وغیرہ جو ہے وہ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ عمرے کا آپ نے سوال کیا تو عمرے کی جو نیت ہے اور جو طواف کی دعائیں، دیگر جو جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ضروری نہیں عربی میں کریں، عربی میں آتی ہے اور اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس عربی میں پڑھیں بہتر ہے، ورنہ عربی میں نہ پڑھیں، اپنی مادری زبان میں ہی پڑھیں، کیونکہ آپ ایک دعا عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن جی اس کا معنی مفہوم نہیں پتہ، تو جی یہ آپ خود ہی اندازہ کریں کہ آپ کی دعا کیا ہے، کہ آپ جی رب سے مانگ تو رہے ہیں لیکن کیا مانگ رہے ہیں آپ کو خود ہی نہیں پتہ۔ تو جی۔ اس سے پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مادری زبان میں جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اسی میں آپ دعا کریں۔ اچھا حضرت، ایک اور سوال، اور سب سے اہم سوال عاشقوں کے لیے خاص طور پر اہم سوال، کہ کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ جانا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمرے پہ بھی جانا ضروری نہیں ہے، جی واجب تو نہیں ہے، نہ فرض ہے، صرف سنت ہے، سنت مستحبہ ہے۔ جی تو جب اس کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ مدینے جانا ضروری ہے یا نہیں؟ جی تو ضروری تو وہاں بھی نہیں ہے۔ جی وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں عبادات کو بجا لانے کے لیے، وہاں جا رہے ہیں مغفرت کی طلب کے لیے، جی وہاں پہ جا رہے ہیں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے۔ جی تو وہاں مغفرت ہوگی، وہاں پہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے، یہ کس نے بتایا؟ جی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بتایا۔ تو جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وہاں کا بتایا، انہی نبی نے ہمیں مدینہ شریف کے بھی فضائل بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری روضے کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے ممکن ہو کہ مدینے میں مرنا تو وہ مدینے میں ہی مرے، کیونکہ میں سب سے پہلے اہل بقی کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ بے شمار فضائل و برکات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے مدینہ منورہ کے حق میں اور وہاں کے فیض و برکات بیان فرمائے۔ تو جانا اس لیے ضروری ہے کہ جن نبی نے عمرے کے فضائل بتایا انہی نبی نے ہمیں مدینہ کے فضائل بھی بتائے، تو اس لیے جانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے رہنمائی فرما رہے تھے۔ عمرے کے مسائل ہمیں پتہ ہے، مدینہ طیبہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی جو احکامات ہیں اور عشق کی جو باتیں ہیں وہ حضرت ارشاد فرما رہے تھے۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک اور نئے علامہ صاحب کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔